سب مسلمان نوجوان روزے اور رمضان سے بیزار کیوں ہیں، باوجود اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان گھرانے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت رمضان آتا ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، عبادات میں وقت گزارتے ہیں، اور اس طرح جتنے بھی تعمیری کام ہیں، نوافل، تراویح، تلاوتیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور بچپن سے ہی والدین کوشش کرتے ہیں کہ بچے کے اندر، اور نوجوان بڑے بچوں کے اندر بھی، چھوٹے بچوں کے اندر بھی روزے کی، رمضان کی ایک روح پھونکی جائے. اور یہ گھر کے ماحول میں بھی ہم دیکھتے ہیں. اس سب کے باوجود نوجوان آج کا روزہ رمضان سے بیزار ہے، نہیں رکھنا چاہتا روزے. میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کر لوں اور تھوڑا سا اتفاق بھی. میرا خیال ہے دیکھیں، ہم بھی بعض اوقات ایک ساتھ بھی ہم نے باہر کہیں، جس طرح مسلمان اکثریت کے جو علاقے ہیں، مثلا یہاں لنڈن کی اگر مثال لیں، ٹوٹنگ ہے یا گرین اسٹریٹ ہے، تو رمضان میں بعض نوجوان مثلا دیکھیں وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ تراویح پہ جا رہے ہیں، اور کپڑے، لباس، یہ وہ، اس کے اندر بڑا سارا اہتمام بھی نظر آ رہا ہے، سب کچھ بھی ہے. لیکن آپ اب اتفاق کرتے ہوئے آپ کے ساتھ وہ ایک اس طبقے، اس کیٹیگری کا ہے ضرور، ایک طبقہ مسلمان نوجوانوں کا جو جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رمضان سے بیزار ہیں. وہ شاید نیسیسریلی رمضان سے بیزار نہیں ہیں، وہ ویسے اسلام سے، اور شاید بالخصوص اسلام سے بھی نہیں، بالعموم مذہب سے بیزار ہیں. اور ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ریچول ہے جس میں ہمارے بیکورڈ والدین جو ہے وہ بچپن سے، چونکہ ان کو بتایا گیا، اسی طرح سے ان کی پرورش ہوئی اسی ماحول میں، تو انہوں نے یہ عادتیں اپنا لی ہوئی ہیں اور یہ ان کی سیکنڈ نیچر میں چلی گئی ہوئی ہیں. وہ بلا سوچے سمجھے انہیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم سے بھی توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم کریں. لیکن ہم چونکہ ایک سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں اور نسل ہیں، جنریشن یعنی، تو ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس چیز کی اندھی تقلید کرتے چلے جائیں. تو شاید اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ شاید اپنی نئی نسل کو درست خدا کا تصور نہیں دے سکے، درست اسلام کا تصور نہیں دے سکے، اور درست رمضان کا تصور بھی نہیں دے سکے. کیوں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ فاقہ کشی تو کی ہوئی ہے نا، لیکن اس کے ساتھ باقی ساری جو چیزوں کی توقع کی جاتی ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا. تو ان کو اس چیز کی شاید سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا خدا ہے جو صرف ان کی بھوک پیاس سے خوش ہوتا ہے، اور جو روزہ دار کے منہ سے آنے والی بدبو کو بہت پسند کرتا ہے. اور یہ ساری باتیں ہم نے ان کو بتائی ہوئی ہیں، لیکن کسی کانٹیکسٹ میں رکھ کے شاید نہیں بتائیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو سمجھنے سے قاصر ہے. بالکل. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ والدین بھی اپنے بچوں کو اس طرح سمجھ نہیں سکے. اگر بچوں کے اندر یہ سوال ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کیا فائدہ، تو ان کی بات کو سمجھیں، منطق سے، محبت سے سمجھائیں، تو شاید اس کا مؤثر جواب بھی دے سکیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ آپ نے بالکل درست بات کی، درست نشاندہی کی ہے کہ مثلا اگر نئی نسل میں رمضان کے لیے کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی جوش و خروش نظر نہیں آ رہا، روزہ رکھنے کی طرف یا تو رغبت نہیں ہے، یا رکھا بھی ہے تو نہایت بے رغبتی سے رکھا ہوا ہے. آپ ان کو صبح سویرے اٹھانے جا رہے ہیں، مطلب سحری کے ٹائم سے بھی کوئی گھنٹہ بھر پہلے، اور وہ نہیں آ رہے، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب 15 منٹ میں نیچے آ جاؤ، نہیں تو پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ کیا بات ہوئی بھلا، سوئے ہوئے ہو، پہلے بھی کہا تھا رات کو ٹائم پہ سونا. وہ کیوں سوتا چلا جا رہا ہے؟ مثلا دیکھیں، اسی نوجوان کی مثال لینا، اس کا اگر کالج کا یا یونیورسٹی کا ٹرپ جانا ہے کہیں پہ، یا اس نے کہیں ہالیڈے پہ جانا ہے، اور فلائٹ صبح 6 بجے ہے، اور اس نے 4 بجے کا الارم لگایا، وہ 3:30 بجے اٹھ کے بیٹھا ہوگا اس پریشانی میں کہ بھائی میری ایسا نہ ہو گیا الارم ہی نہ آج نہ بجے، میری فلائٹ نہ کسی طرح مس ہو جائے، میں پہنچ جاؤں. یہ اس کا اشتیاق ہے نا، یہ اس کا شوق ہے اس چیز کے لیے. یہاں پہ شوق نہیں ہے تو وہ اس کی بھی آپ کو جو ہے وہ عدم موجودگی، اس جوش اور خروش اور ہمہ ہمی کی آپ کو نہیں نظر آتی، تو آپ پریشان ہوتے ہیں. تھریٹ سے تو نہیں کچھ کروایا جاتا نا، کہ آپ کسی کو ڈرا دھمکا کے ہر وقت ہر چیز، کیونکہ مذہب میں بگاڑ پیدا ہی ڈراوے دھمکاوے سے ہوا ہے. کیونکہ ڈراوے دھمکاوے سے محبت نہیں انکلکیٹ ہوتی کسی کے دل میں. ایک طرف ہم کہنا ہے کہ جی خدا سے محبت کرو، دوسری طرف ڈراوے بھی بے تحاشا دیے ہوئے ہیں، تو وہ چیزیں ساتھ جاتی نہیں ہیں نا. تو رمضان کا بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر نہ رہے تو پھر قیامت والے دن سے کیا ہو گیا. اس کو کچھ بتائیں تو صحیح، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اس کی بات کو سمجھیں تو صحیح، کسی وقت اس کے ساتھ بیٹھیں تو صحیح، وہ کہتا کیا ہے، اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے آخر، اور اس بے رغبتی کی وجہ کیا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ سوالات اس کے جائز ہیں، کہ یعنی کہ خدا تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کیا، اگر جن لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر بڑے بڑے علماء اس میں شامل ہیں، اور وہ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے علماء آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہر طرح کا
بات کر رہے ہیں فضول باتیں کر رہے ہیں, تو ان دونوں کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا روزے کا. پھر بالکل ایسا ہی ہے, وہ اسے پھر فاقہ کشی سمجھتے ہیں نا, کہ ایسی فاقہ کشی کا پھر فائدہ کیا ہے. اگر بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں, بھوک پیاس کے عالم میں جھگڑے ایک دوسرے سے زیادہ رہے ہیں میاں بیوی مثلاً, یا بھائی ایک دوسرے سے الجھ پڑا, یا بعض لوگوں کو اپنی طبیعت کا پتہ چل گیا تو ان کو ہوا ہے کہ میں افطار سے کوئی گھنٹہ بھر پہلے لوگوں سے کلام بند کر دوں, کیونکہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ جھگڑے پہ ہوتا ہے. تو وہ بھوک پیاس, اب وہ نوجوان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ عجیب قسم کا فاقہ ہے جو کرنا بھی ضروری ہے, اس میں جھوٹ بھی چل رہا ہے, چغلی بھی چل رہی ہے. امی جو ہے وہ فلانی پھپھو کے بارے میں بھی ابو کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ انہوں نے تو یوں بھی نہیں کیا, وہ سب بھی چل رہا ہے. تو پھر یہ کس قسم کا فاقہ, بھوک پیاس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو اگر وہ تبدیلی کوئی نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے نا. اور پھر رمضان ان رمضان آؤٹ انہوں نے مشاہدہ کیا, ایئر ان ایئر آؤٹ مشاہدہ کیا, نتھنگ چینجز, کچھ بدلتا نہیں ہے, سارا کچھ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے. تو اسے اس ایکسرسائز, اس مشق کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا, جو اس کو صرف ایک فاقہ کشی کی صورت میں نظر آ رہی ہے, مگر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, سب کچھ تو ویسا ہی رہتا ہے. ایک تسلی مل رہی ہے, ایک تسلی مل رہی ہے, کیونکہ جھوٹی تسلی سے ہی. بالکل, کیونکہ جیسے کوئی ٹارگٹ کلر بھی ہے پیشہ ور, تو وہ اپنے کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور روزے بھی رکھ رہا ہے اسی اہتمام کے ساتھ, اس بہت اہتمام کے ساتھ. مجھے مطلب باقاعدہ اس کے ٹخنے نظر آنے چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے. ادھر کسی کو باندھا ہوا ہے کرسی سے, ٹھیک ہے, اس کی چترول روکی ہے, نماز پڑھی, جا کے دوبارہ چترول شروع کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ دیکھیں, وہ یہ جو عبادات کی جو شکل ہے نا, اور یہ نوجوان نسل دیکھتی ہے. تو ہم دیکھیں اب کسی کے نیت اور ارادے پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے ہوتا کیا ہوتا, لیکن ایسی نسل, نوجوان نسل جو دور ہو رہی ہے عبادات سے, وہ اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ وہ آپ کی تمام عبادات کو, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, عمرہ ہو, حج ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس نتیجے پہ پہنچا. شاید وہ اس طرح ڈیفائن نہیں اس کو کرتا آپ کا نوجوان, آج کا نوجوان, لیکن کہیں ذہنی طور پہ, نفسیاتی طور پہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ ان کا کمپلسو بیہیویئر ہے, اس کے بغیر ان کو چین نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, بالکل ہر کسی کی اپنی ایک وہ ہوگی نا. مثلا اس طرح بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھی میری اینک کے جو شیشے ہیں ان کے اوپر نشان نہ کوئی پڑا ہو, وہ مسلسل. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا فون کے اوپر ذرا سا فنگر پرنٹ پڑ جائیں, اسے مسلسل اپنی شرٹ سے صاف کرتے رہیں گے, کچھ کرتے رہیں گے, کیونکہ اس کو دیکھ کے الجھن ہو رہی ہے ان کو, ٹھیک ہے نا. کسی کا یہ ہے کہ جوتی اس کی جو ہے وہ سیدھی پڑی ہونی چاہیے جب وہ بستر میں جائے, کسی کو یہ کہ میری رضائی یوں نہیں ہونی چاہیے, کسی کو یہ کہ فلاں میری چیز کچھ. یہ کمپلسو بیہیویئرز ہیں. اسی طرح عبادات جب ان کا مغز ختم ہوتا جاتا ہے اور ان کی روح ختم ہوتی جاتی ہے تو وہ کمپلسو بیہیویئر میں بدل جاتے. دیتے ہیں تسکین لیکن بطور عبادت نہیں, بلکہ بطور کمپلسو بیہیویئر کے, کہ یہ چیز کیے بغیر چین نہیں پڑتا دماغ میں اور دل میں, لہٰذا یہ کرنا ہے میں نے. تو ان کو بھی نظر آتا ہے کہ بھئی اور بہت سی چیزیں تھیں جو ہو سکتی تھیں, اور بہت سی نیکیاں تھیں جو ہو سکتی تھیں. ایک عمرہ کر جو لیا ہوا تھا, دوسری دفعہ جو فلانی غریب خالہ ہے اس کی بچی گھر بیٹھی ہوئی ہے, اس کی شادی کے پیسے نہیں اکٹھے کر پا رہی ہے, جو 4 بندوں کا ٹکٹ لگا کے دوبارہ عمرے پہ چلے گئے, یہ اس خالہ کو دے دیتے سو وہ نیکی کا گڑبڑایا ہوا تصور بھی جو ہے وہ بھی لوگوں کو, نئی نسل کو خاص طور پہ, وہ کہتے ہیں ان کو نیکی شکی سے کوئی نہیں ہے, یہ ان کے کمپلسو بیہیویئرز ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آج کل تو انسٹاگرام نے بہت سارے مسائل خراب کر دیے نا, کہ خانہ کعبہ جانا کے پیچھے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بین دیر ڈن اٹ, سیلفی کلک, اور انسٹا پہ وہ ہے کہ تم گئے ہو, میں تو پہنچا پڑا ہوں. مشیر بعض اوقات بڑے بڑے پرائم منسٹروں کو کہتے ہیں کہ ذرا اس وقت آپ کی پاپولیرٹی نیچے آ رہی ہے, آپ ذرا جا کے تو عمرہ کر آئے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں نا, اور بہت ساری بھی اس کے اندر باتیں ہیں. اب آپ اپنے ایک نوجوان بچے کو قائل کر کے فرض کریں عمرے پہ لے ہی گئے ہیں, اس نے کئی سال لگا کے اپنا کوئی ہیئر سٹائل بنایا تھا جیسا بھی, وہاں جا کے آپ کہتے ہیں کہ ٹینڈ کرواؤ. وہ کہہ رہا ہے بھئی اتنی سی بدی اتروا کے بھی کام چل سکتا ہے, میں نے خود پڑھا ہے, میں نے فتاوا دیکھے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا ٹینڈ ہوگی, اب کیوں ہوگی, اس پہ اصرار کیوں ہے جبکہ تھوڑے بال کٹوا کے بھی کام چلتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے, پھر وہی بات آ جاتی ہے, ریچول کی بات آ جاتی ہے, کہ آپ عمرے پہ گئے ہیں یہ سوچ کے کہ میں جاؤں گا, کوئی چھو منتر ہوگا اور میں ایک بدلا ہوا انسان بن کے واپس آؤں گا. جب آپ ٹینڈ کروا لیتے ہیں اور 2 سفید چادریں باندھ لیتے ہیں اور شیشے کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں
تو شیشہ آپ کو بتاتا ہے کہ تم اب ایک تبدیل شدہ انسان ہو. یہ ری ایشورنس کہ تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا میرے اندر. دیکھو شیشہ میں بھی ایک بالکل مختلف انسان کھڑا ہوا ہے. اس کے چکر میں جو ہے وہ آپ نے اس کو بھی کہا, ایک تو وہ آپ کی بات مان کے چلا گیا وہاں پہ, دوسرا اب آپ اسے ایسے تقاضے کر رہے ہیں جن کا دین کے بنیادی مسائل کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا. تو ہم ان کو یہ آف پٹنگ بیہیویئر میں یہ نہیں کہتا کرتے والدین, یہ بھی ہے کہ اچھی نیت سے بیچارے کرتے ہیں, ان کی نیت بری نہیں ہوتی. مثلا ایک نوجوان نے مجھ سے شکوہ کیا کہ میرے والد نے مجھے بہت بچپن میں پیٹا ہے, بہت پٹائی کی ہے, اور مجھے اس وجہ سے سخت نفرت ہے ان سے. میں نے اس کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھو اپنی طرف سے وہ تمہارا کوئی بھلا چاہتے تھے, جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا وہ شاید درست نہیں تھا اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق, یا کلچرلی ہمارے ہاں ہے ہی یہ کہ کسی نے بات نہیں مانی تو 2 لگا دو. اس میں انہوں نے لگو بھی دیں تو کوئی بات نہیں, ایسا بھی کیا ہو گیا, احسانات بھی تو ان کے دیکھو کہ کتنے زیادہ ہیں. تو یہ ہے, یہ جو کلچرل سلیش اس کو ہم نے جب مذہب کے اندر گوندا ہے ثقافت کو, اور اس سے کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے, تو ہم یہ بھول گئے کہ مذہب تو وہی ہے, ہماری نوجوان نسل رہ کسی اور ثقافت میں رہی ہے, لہٰذا وہ مرکب یہاں پہ نہیں چلے گا جو مرکب ہم نے کسی اور جگہ پہ چلایا تھا اور چل گیا تھا ہمارے کیس میں. بالکل, آپ نے جیسا کہ کہا کہ والدین اپنی نیک نیتی میں کوشش کرتے ہیں, تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنی کوشش میں اس طرح کامیاب نہیں ہو پا رہے, تو پھر حل کیا ہے؟ دیکھیں حل یہ ہے کہ والدین ہر کوشش میں اپنی تو نہیں کامیاب ہو پاتے نا. مثلا دیکھیں اگر ایک آدمی ہے, اس کی وہ خود تعلیم یافتہ نہیں ہے, اولاد جو ہے وہ اب اعلیٰ تعلیم کی طرف بڑھ رہی ہے, اولاد نے یونیورسٹی کے سلسلے میں مشورہ کرنا ہے, تو وہ ظاہر ماہرین کے پاس جائے گا نا. نہ والد اس پہ برا منائے گا کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے, خود 8 جماعتیں اگر پڑھے ہوئے ہیں وہ بیچارے ہیں, تو یہ گلا تو نہیں کریں گے کہ تم اپنے جو ہے وہ گریجویشن جو تم نے کرنی ہے اور نیورو سائنسز میں جو تم نے میرے سے مشورہ کیوں نہیں کیا کہ میں کسی یونیورسٹی میں. وہ کہیں گے بیٹا بہت اچھی بات ہے, فلاں سے مشورہ, فلاں سے بھی کرو. ٹھیک ہے جی, بچہ آن لائن ڈھونڈے گا, یہاں جائے گا, وہاں جائے گا, آپ کا سپورٹ وہاں پہ رہے گا. ایز اے پیرنٹ آپ کی سپورٹ اپنے اندر معجزانہ شان رکھ سکتی ہے. بڑے بڑے اعجاز ظاہر ہوتے ہیں اس چیز سے کہ والدین کی بیکنگ ہے, دیو گاٹ مائی بیک, ٹھیک ہے نا, اور وہ میرے ساتھ ہیں. اس کا اگر ایمان کے معاملے میں اگر کوئی نوجوان کسی مشکل مرحلے میں آ گیا ہے اور اس میں سے گزر رہا ہے, تو اس کو سمجھنے کی تو کوشش کریں. اس کو اتنا تو احساس ہو کہ ہاں میرے والدین میری مشکل کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے حل کی تلاش کی طرف میں جس طرف جانا چاہتا ہوں میری رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور مجھے بتا بھی رہے ہیں, اور برا بھی نہیں مان رہے کہ اگر میں تھوڑا وقت لے رہا ہوں اس چیز کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دیکھیں جو چیز مثلا میک سینس نہیں کر رہی, مثال ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ جی جو چیزیں کھا سکتے ہو وہ بھی چھوڑ دو, حلال حرام کی تو چلے سمجھ آ گئی تھی, اب حلال بھی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ, اس سے کتنی تسکین آپ کے خدا کو مل رہی ہے. تو اس کو یہ بتانے کی بجائے کہ ایسی بات نہ کرو, توبہ کرو, اللہ اور ناراض ہوگا, اس کو کہیں کہ اللہ اپنے لیے تو رکھوا ہی نہیں رہا نا روزہ, آپ اللہ کے لیے تو رکھ ہی نہیں رہے, آپ تو اپنے لیے رکھ رہے ہو. بالکل جس طرح بہت سے نوجوان, اب نوجوانی نسل کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, وہ جب ایک سرٹن پرٹیکولر قسم کا ورک آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں, باڈی بلڈنگ کے لیے جاتے ہیں, اس میں بعض خوراکیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ گریسی کھانے نہیں کھانے, اب جائز ہیں, حلال ہیں, لیکن اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لی ہیں. ٹھیک نا, اتنے بجے سے اتنے بجے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آج کل بڑی فیشنیبل ہے, اتنے بجے سے لے کے میں اتنے بجے تک نہیں کھاؤں گا, اپنے لیے کر رہے ہیں نا, اس دوران میں نے کچھ نہیں کھانا اسٹرکٹلی. ٹھیک ہے, تو آپ کے وجود کا جو دوسرا حصہ ہے, دی ادر ہاف, جو کہ اسپریچول ہے آپ کے وجود کا حصہ, ایک تو جسمانی ہے جو, اس کا ورک آؤٹ ہے, اس کی باڈی بلڈنگ ہے, اس کے مسل بن رہے ہیں, اسے تقویت آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نوجوان سے بات کرنی ہے تو نوجوان کی ٹرمینالوجی میں بات کرنی ہوگی. اس کے لیے خود کر سکتے ہیں تو اچھی بات, نہیں تو جو کر سکتے ہیں ان سے رابطہ کر لینے میں کوئی انامجروح کسی کی نہیں ہونی چاہیے. درست بندے کے پاس ہے, تھراپسٹ کے پاس, ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے, یا خود ہی گھر میں انفیکشن کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈپریشن کی صورت میں کسی تھراپسٹ کے پاس نہیں لے کے جاتے, یا خود ہی گھر میں علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا اس صورت میں بھی دین کے معاملوں میں بھی, اور دینی علوم کا ماہر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹپیکل خاص آپ کہیں کہ جی ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کسی بھی آدمی کو جس کو سمجھ بوجھ ہے, فہم ہے, اس کے ساتھ بٹھائیں جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ کے بات کر سکیں.